بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان گا۔ اب یہاں ایک خبر اور آتی ہے اس کے بیچ میں کہ ایرانی جو نیوی ہے اس نے آبنائے ہرمز کو ایک مرتبہ پھر بند کر دیا ہر طرح کی ٹریفک کے لیے۔ وہاں سے اب ٹینکرز اور بحری جہاز نہیں گزریں گے۔ اب یہ خبر بھی آ رہی ہے وہاں ریجن میں، اور اس کے لیے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے باقاعدہ جہازوں کو جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ویسلز مسٹ اسٹے کلیئر، ڈو ناٹ اپروچ دا اسٹریٹ ادروائز یور سیکورٹی ول بی ایٹ رسک، کہ آپ اس طرف مت آئیں ورنہ آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ رسک کے اوپر ہوگی۔ اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈیو ٹو اسرائیلی کرائمز، یہ اسرائیل کے جرائم کی وجہ سے ہے ان لبنان کے اندر، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ وائلیشن آف سیز فائر کمٹمنٹس، امریکہ نے جو ہمارے ساتھ سیز فائر کے اوپر یا جنگ بندی کے اوپر جو معاہدہ کیا تھا یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ تو جناب اب ایران نے کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ اور دیا، اور یہ سٹیٹمنٹ اس سے ہٹ کے ہے، لیکن کیونکہ معاہدہ خطرے میں ہے وہ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ٹول نہیں ہوگا، یعنی کسی قسم کا محصول وصول نہیں کیا جائے گا آبنائے ہرمز میں۔ حالانکہ وہ معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انتظام جو ہے وہ ایران اور جو عمان ہے یہ مل کر کریں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ایک نیا سٹیٹمنٹ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تو اگر یہ ٹول ہوا تو یہ ٹول امریکہ کی طرف سے اور اسی کے لیے عائد کیے جائیں، یعنی اگر یہ ہم نے یہاں پہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے کسی نے تو وہ امریکہ اکٹھا کرے گا اور امریکہ ہی لے کر جائے گا یہاں سے، اور کوئی نہیں لے گا۔ اور معاہدہ مکمل نہ ہوا تو جو مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے گارڈین اینجل، وہ کہتے ہیں جی ہم گارڈین اینجل ہیں، یعنی محافظ فرشتہ ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے، تو ہم نے جو ذمہ داریاں انجام دی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں یہ ملنا چاہیے، اور ہمارے جو مستقبل کے اخراجات ہیں ان کی واپسی ہونی چاہیے۔ جو پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے وہ ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کا یہ مطلب ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں اگر ٹیکس وصول کیا جائے گا تو امریکہ کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں تو یہ ممکن ہے نا، میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں امریکہ اور ایران مل کر آبنائے ہرمز سے ٹیکس اکٹھا کرے اور عرب بیچارے پیسہ دینے پہ مجبور ہوں اور ایران کو اس سے چھوٹ ہو، کیونکہ امریکہ کو تو پیسوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ امریکہ کی دلچسپی تو ڈالرز کمانے میں ہے، وہ تو پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اربوں کے ساتھ، اور اربوں کو منا بھی لے گا، اربوں کے بعد دوسرا راستہ بھی کوئی نہیں ہے یہاں اس پورے خطے میں، اس کے خلاف آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ صرف چائنا کو تکلیف ہوگی تو چائنا اپنا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا، وہ اربوں سے کوئی رعایت لے لے گا یا اپنے آپ کو بچا لے گا، کیونکہ چائنا کی توجہ جو ہے وہ صرف کاروبار کرنے کی طرف ہے، باقی چیزوں پہ وہ زیادہ توجہ دیتے نہیں ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے اندر نا بہت غصہ ہے۔ غصہ اس بات کے اوپر ہے کہ امریکہ نے یہ جو معاہدہ کیا یہ کیوں کیا۔ انہیں لگتا تھا کہ ابھی مزید جنگ ہونی چاہیے اور اٹیک ہونا چاہیے بار بار ایران کے اوپر، اور ایران میں جو مقاصد انہوں نے حاصل کرنے تھے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ اب الگ الگ قسم کے بیانات اسرائیل میں سیاستدانوں کی طرف سے آتے ہیں، صحافیوں کی طرف سے آتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بعض اوقات آگ اگل رہا ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کے خلاف۔ تو اسرائیلی صحافی نے کہا کہ امریکہ کو ایک اور 9/11 کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اسرائیلی صحافی ہے، یہ چینل 12 کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کا نام ہے جی بینی سبتی، بڑا عجیب سا نام ہے، بینی سبتی ان کا نام ہے جی، i24 کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت ایک 9/11 یا پرل ہاربر کی ضرورت ہے۔ اس وقت امریکہ میں ایک 9/11 جیسے وہ ہو گیا تھا، ایک بہت خوفناک انسیڈنٹ ہوا تھا، بہت سارے ہزاروں لوگ امریکہ میں مارے گئے تھے، اس کے بعد افغانستان پہ امریکہ نے پوری ایک جنگ کی تھی، اور اس سے پہلے ایک پرل ہاربر ہوا تھا، اس کے نتیجے میں دنیا میں بہت تباہی ہوئی تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہونا چاہیے تاکہ اسے احساس ہو کہ اسرائیل اس کا سچا دوست ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر جو ہے ہم سے مشاورت کیے بغیر یہ جو معاہدہ کر دیا، وہ اب اس کے اوپر یوں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ مکمل طور پر پاگل پن اور ذہنی دیوالیہ پن ہے، خدا امریکیوں پر رحم کرے، اس قسم کی بات کی ہے۔ یعنی اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں کوئی بہت بڑا سانیہ یا حادثہ ہو جائے، اور اس بات کا خدشہ ہے کیونکہ جو لوگ وار دیکھنا چاہتے ہیں نا یا جنگ کروانا چاہتے ہیں، بہت بڑی بڑی ہتھیاروں کی کمپنیاں انوالو ہوتی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ ان کے پاس آئے۔ پیسہ تبھی آئے گا جب جنگ لگے گی، جنگ لگے گی تو ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، بارود کی ضرورت پڑے گی، بہت سارے میزائل چاہیے ہوں گے، بہت سارے ہتھیار چاہیے ہوں گے، طیارے چاہیے ہوں گے، پھر ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھے گی، جتنے زیادہ ملک انوالو ہوں گے اتنا زیادہ اسلحہ چاہیے ہوگا۔ تو اگر امریکہ میں آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے، جو اسرائیلی صحافی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا الزام تو کسی پہ بھی دیا جا سکتا ہے،
پچھلی مرتبہ الزام لگا دیا گیا تھا افغانستان کے اوپر، حالانکہ بعد میں جو تحقیقات ہوئی ان میں پتا چلا کہ افغانستان کا اس میں کوئی اتنا بڑا کردار نہیں تھا، لیکن الزام افغانستان کے اوپر لگا اور افغانستان میں ایک ایسی جنگ چھیڑ دی گئی جو 20 سال ختم ہی نہیں ہوئی۔ تو امریکنز کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے ایک کرنٹ کا جھٹکا یا ایک بڑا انسیڈنٹ دہشت گردی کا، جو اللہ کرے نہ ہو، لیکن اگر ہو گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس وقت، لیکن چلے ہم ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اسرائیلی صحافی کی جانب سے یا اس قسم کی جو بار بار باتیں کی جا رہی ہیں، یہ فرسٹریشن کو ظاہر کرتا ہے کہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتی تھی ایران میں، وہ نہیں ہو پائے۔ ناظرین، اب پاکستان کے اندر سے ایک دو خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک گھٹیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہم سب وہ کھیل دیکھ رہے ہیں۔ لوگ بار بار یقین دلاتے ہیں، میں نے آپ کو لوگوں کی آواز سنوائی، ان کی باتیں سنوائی، وہ کہتے ہیں نہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں، نہ ریاست پاکستان کے خلاف ہماری جد و جہد ہے، نہ ہم کسی ادارے سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے سیاسی، آئینی، قانونی اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں فراہم کیے جائیں۔ اب ہم حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں شرپسند اور غدار کہا جاتا ہے۔ نہ ہم شرپسند ہیں، نہ ہم غدار ہیں۔ وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان ہمارا بھائی ہے۔ کشمیری بار بار یہ کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ گئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس، انہوں نے کہا جی ان کو نہ چھوڑا جائے، شرپسندوں کو یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ ایک آدھے بندے کا جو غلط سٹیٹمنٹ ہے اس کو جواز بنا کے آپ پورے کشمیر کو غدار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں پہ لاکھوں لوگ احتجاج کے اندر شامل ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آتے ہیں، کیا یہ سارے غدار ہیں؟ کیا یہ سارے پاکستان کے دشمن ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب سفید دیوار کے سامنے بٹھا کے لوگوں سے پارٹی چھڑوانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، وہ جسے ہم اغوا برائے بیان کہتے تھے۔ ابھی ایک بندے کا بیان آیا، ہو سکتا ہے اس نے خود دیا ہو، لیکن راجہ امجد علی خان ہے، اس کے علاوہ اور بھی بندوں کے میں نے دیکھے ہیں۔ سفید دیوار ہے پیچھے، جیسے ماضی میں ہوتی تھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ، سفید دیوار ہے پیچھے، بندہ بیٹھا ہوا اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، چہرے پہ گھبراہٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جی میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد میں یہی جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ بھی ہوا، جی میرا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب یہی کام جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح اب کب تک لوگوں سے وفاداریاں چھڑوائیں گے یا ان کے ساتھ زور زبردستی کریں گے؟ اب جس کے ساتھ بھی کریں گے اس کے دل کے اندر ایک گرہ لگ جائے گی، پھر جب اسے موقع ملے گا وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ کیسے ایک پوری نسل کو یا لوگوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو یا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یا اکثریت کو آپ وفاداروں سے غداروں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے۔ کشمیر کے معاملے کو جتنا مس ہینڈل آج کیا جا رہا ہے نا، یہ تاریخ کی کتابیں بتائیں گی کہ کتنی بڑی غلطی کی اسٹیبلشمنٹ نے جو آج کے دنوں میں یہ کر رہے ہیں۔ آپ پوری نسل کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ اس سے باز آ جائیں۔ ہمارا آپ پہ زور نہیں چلتا، آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، آپ کو صرف یہ سمجھا رہے ہیں فار گاڈ سیک، وقتی طور پہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے آپ اس ریجن کو، اس خطے کو وہ نقصان نہ پہنچائیں کہ جو لوگ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ کیا 75 سال میں انہوں نے اپنی وفاداری ثابت نہیں کی؟ یہ جو کشمیری ہیں انہوں نے 7.5 دہائیوں تک کیا اپنی وفاداری وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے؟ آج اگر ان کے اندر سے 1 2 4 لوگ کوئی غلط جملہ بول دیتے ہیں، یا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں موجود نہیں ہے ان میں کوئی شخص اگر جذباتی بات کر دیتا ہے، تو اس بنیاد پہ آپ کہیں گے کشمیری سارے غدار ہو گئے، ان کے خلاف آپ ٹویٹ کرواتے ہیں،